پر محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام علی مدد۔ آیت غدیر کے حوالے سے ولایت النماز کا 10واں ایپیسوڈ لے کر 10ویں قسط لے کر ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہیں۔ پچھلے 3 ایپیسوڈز میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ 2 گواہیاں ادنا ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہمارا یہ 4تھا اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس کے بعد کے ایپیسوڈ سے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کیا تشہد توقیفی ہے اور توقیفی کے کیا معنی ہیں۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ برائے تبلیغ ولایت آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اب تک ہمارے فیس بک کے پیجز پر اگر آپ دیکھیں تو 55 سے زیادہ ہمارے پروگرامز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور لاکھوں سے زیادہ ہمارے ویورز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ دنیا بھر سے کئی ہزار لوگوں کے ہمارے پاس میسیجز آئے، چاہے پھر وہ کمنٹس کے ذریعے ہو یا پرسنل میسیجز کے ذریعے ہو، چاہے ہمارے پرسنل واٹس ایپ پر ہو یا دوسرے مختلف ذرائع سے ہو، اور ہمارے ڈیٹا کیلکولیشن ٹیم کے حساب سے 95 to 97% جو ہمارے میسیجز ہم کو آئے ہیں وہ سارے پوزیٹیوز ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور 2-3% اعتراضات جو ہونے ہی ہیں، اس میں سے کچھ اعتراضات کے انشاءاللہ ہم آج جواب بھی دیں گے۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ آج ولایت النماز کا 10واں ایپیسوڈ ہے ماشاءاللہ، وقت گزر گیا، 10 ایپیسوڈ 9 ایپیسوڈ ہم نے مکمل کیا، 10واں ایپیسوڈ ہے، اور ایک چیلنج جو آپ نے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں کیا تھا وہ اب تک باقی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو دوہرا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد۔ ہم تمام ناظرین کے بہت بہت شکر گزار ہیں، جیسا کہ ہمارے ہوسٹ جناب ندیم کربلائی صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ ہمارے پروگرامز دیکھ کر، شیئر کر کے اور اچھے کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ جو ہم نے چیلنج کیا تھا پہلے ایپیسوڈ سے لے کر ابھی تک، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ سب سے پہلا چیلنج ہم نے یہ کیا تھا کہ ولایت ان نماز یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر ولایت کی گواہی سے کوئی شخص روک رہا ہے یہ کہہ کر کہ میں عالم ہوں، میں فقیہ ہوں، میں مرجع ہوں، یا کوئی عام آدمی، تو اس سے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ ایک آیت کم سے کم وہ پیش کرے قرآن کی، یا ایک حدیث معصوم کی پیش کرے۔ اگر معصوم نے نہیں روکا اور اللہ نے نہیں روکا تو یہ کون سا شخص ہے جو معصوم اور اللہ کے آگے بڑھتے ہیں؟ اگر اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، تو وہ فقہ جعفری کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخالفت کا مجرم ہے، اور وہ حدیث بھی ہم نے پیش کی تھی، اور وہ ہے بھی کتاب الصلاۃ میں من لا یعذر الفقیہ میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں سے وہ دکھایا تھا، آغا محسن نے بھی دکھایا تھا کہ مولا نے صاف صاف ارشاد فرمایا کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر شے جائز ہے، ہر شے مطلق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ اس سے صاف صاف منع نہ کیا گیا ہو۔ تو کون ہوتا ہے مولا علی کی ولایت کی گواہی سے روکنے والا کوئی شخص؟ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ پہلا چیلنج ہمارا یہ تھا۔ ابھی تک
الٹے سیدھے کمنٹ کرنے والوں نے کوئی بھی ایک آیت پیش نہیں کی, کوئی بھی حدیث پیش نہیں کی جس سے ان کی شکست ثابت ہو. دوسرا سوال جو ہم نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ رسول کی شان یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ سید ہیں, آپ تمام مرسلین کے سید ہیں, لیکن آپ سے بھی اللہ نے ولایت کے معاملے میں غدیر میں سخت لہجہ اختیار کر کے کہا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور اس کے بعد جب علی ولی اللہ پہنچا دیا, ولایت پہنچا دی, تو کہا اب ہم نے دین کو کامل کر دیا. تو ہمارا ایک سوال یہ تھا, چیلنج یہ تھا کہ آپ ثابت یہ کریں کہ غدیر میں دین کامل ہوا مگر نماز پہلے سے کامل تھی. یہ ہمارا بالکل واضح ہے کلیم, جو ابھی تک کسی نے اس کا کوئی دعویٰ نہیں دی, کوئی دلیل نہیں دی. ہمارا دعویٰ اپنی جگہ باقی ہے. تو یہ دوسری شکست ہے ان کی. تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ ہم نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ رسول کی نماز ہی ولایت ہے, اور پانچویں امام کی نماز ہی ولایت ہے. یا آگے ہم اور حوالے جب پیش کریں گے اور کتابوں کے, تو وہاں روایت ملے گی فہو فی الصلاۃ یا فہو الصلاۃ, وہ نماز ہے یا نماز میں ہے. تو اگر مقصر اسے ولایت کو نماز مان لیتا ہے تب تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے, اور اگر ولایت کو نماز میں مان لیتا ہے تب بھی پھنس جائے گا دونوں صورتوں میں. تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی نماز ولایت ہے اور معصوم بتا رہے ہیں کہ رسول کی ولایت نماز ہے, تو پھر آیت نمبر 110 سورہ بنی اسرائیل کی اس کی اس تفسیر کو رد کر کے بتائیں اور یا اس کا جواب دیں. یہ ہمارا تیسرا واضح اور کھلا چیلنج تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کیا یہ ایپیسوڈ ادنا کے تشہد میں, جو شور مچا رہے اتنا کہ بھئی یہاں پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے جو تشہد, اور وہ تو دو ہی گواہی والا ہے. تو آغا محسن نے اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ دو گواہی ادنا ہے تشہد میں. تو جب معصوم نے اسے ادنا کہا تو جو کہتے بس اتنا ہی, جو کہتے اس کے آگے نہیں پڑھا جا سکتا, تو وہ اس حدیث کو رد کر کے بتائیں. شکریہ آغا. تو ناظرین, یہ ہمارا چیلنج جو پہلے ایپیسوڈ سے اب تک باقی ہے, ہم جوابات کے منتظر ہیں انشاءاللہ. اور آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آغا, پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار آپ نے ایک نئی بات کی تھی کہ روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ تشہد میں ایک گواہی کا ذکر بھی ہے. تو یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ بالکل نئی بات ہے, بلکہ جو بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہیں یہ غالباً ان کے لیے بھی نئی بات ہی ہوگی. جی, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, میں ایک گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ ہمیں حکم دیا گیا جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. جی. تو آپ اپنی مصروفیات میں سے, اپنے کاروبار میں سے, تجارت میں سے, جو نوجوان پڑھائی کر رہے ہیں اس میں سے, جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں اس میں سے وقت نکال کر, قرآن اور اہل بیت آپ کی زندگی کا سلیبس ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آیتیں اللہ نے جو آپ کے لیے نازل کی تھی آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے, جو اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا آپ نے اس کے لیے کیا کیا. یہ جو ماڈرن ورلڈ میں جو زندگی کا ایک طریقہ ہے کہ بس انسان کھانے پینے سونے اور سہولیات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دولت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, اچھی گاڑیوں کے پیچھے, بڑا مکان بنانے کے پیچھے, اس سے تھوڑا سا باہر آئیے. یہ بے شک ہونا چاہیے مگر اہل بیت کے لیے, کیونکہ انہی کے صدقے میں ہم خلق ہوئے, انہی کی محبت میں اللہ نے کائنات کو سجایا. تو بہرحال پہلے تو آپ اس سے باہر آئیے. جب آپ باہر آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون حق بات کر رہا ہے اور کون دین میں دھاندلی کر رہا ہے. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو صرف پرسنالٹی کلیش میں الجھ کے رہ جائیں گے کہ بھئی یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. اب آپ یہ کریں کہ آپ دلیل مانگیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ادنا ہے تو آپ چیک کریں باقاعدہ کہ یہ حدیث جو ہم نے بتائی ہے وہ کتاب میں ہے یا نہیں, کہیں خدا نہ خواستہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں پیش کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ اس سے بھی دلیل مانگے کہ حدیث دو, آیت دو. اگر وہ کہیں سے جھوٹی بھی لے کر آ جائے, حالانکہ وہ بھی نہیں لا پایا اب تک, وہ کہتا میں کہہ رہا ہوں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فائدہ یہ ہوگا جب آپ قریب آئیں گے تو آپ کو نئی چیزیں معلوم ہوں گی. جیسے ابھی جو سوال انہوں نے کیا کہ تشہد میں تو ایک گواہی کا بھی ذکر ہے, یہ ہمارے ناظرین کے یقیناً چونکانے والی اور نئی بات ہوگی. ہمارا منشا یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو چونکائیں, لیکن ہم جان بوجھ کر یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ لوگوں کا ذہن کھلے. یہ دیکھیے آپ اپنی کمپیوٹر اسکرین پر, یہ آگے جامع للکتب الاربعہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. ٹھیک ہے, واضح ہے. یہ دیکھیے
الجامع للکتب الاربعہ، جو ناظرین نہیں جانتے وہ کافی، الکافی، من لا یحضر الفقی، تہذیب اور استفسار، یہ 4 ہماری شیعہ اہم ترین کتابیں، یہ سب کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتاب الصلاۃ میں، یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر رائٹ سائڈ میں، یہ ہے کتاب الصلاۃ. ٹھیک ہے. اور کتاب الصلاۃ میں پیج نمبر آپ دیکھ لیجئے، جامع للکتب الاربعہ، یہ آ گیا 513 آپ کی اسکرین پر. اب اس میں حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 142. 143 پچھلی مرتبہ آغا محسن نے پیش کی تھی، اب 142 اس کے جسٹ پہلے یہ حدیث ہے. یہ حدیث زرارہ سے ہے. قلت لأبی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ما یعنی ہمارے 5ویں امام، ان سے پوچھا ما یجزی من القول فی التشہد فی الرکعتین الاولتین، یعنی پہلی 2 رکعت میں، یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلی 2 رکعت کے تشہد میں کیا قول جائز ہے، کیا کہنا جائز ہے، یہ زرارہ کا سوال ہے. قال تقول، مولا نے ارشاد فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو تم کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے امام نے کچھ نہیں کہا، وہ کہہ رہا قلت، میں نے پھر پوچھا فما یجزی من التشہد الرکعتین الاخرتین، آخری کی 2 رکعتوں میں جو تشہد ہے اس میں کیا جائز ہے. فقال، آپ نے کہا الشہادتان، 2 گواہیاں. تو اس روایت سے کیا ثابت ہوا کہ پہلے تشہد میں 4 رکعت کی اگر نماز ہے تو پہلے تشہد میں 1 گواہی بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے آپ وہی پڑھیے، تو پوری دنیا میں اس حدیث پہ کہاں عمل ہو رہا ہے؟ کیا کہنے، پوری دنیا میں 2 گواہی دی جا رہی نا، پہلے 4 رکعت کی نماز میں بھی پہلی 2 رکعت کا جو تشہد ہے اس میں 2 گواہی دی جاتی ہے. بھائی کیوں دی جاتی ہے؟ تو کہا نہیں، وہ امام سے اور بھی پوچھا گیا تو امام نے کہا ہاں بھائی، وہ آپ آخری 2 رکعتوں والا بھی پہلی میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول کی گواہی نہ دے تو اللہ کی گواہی کیسے ہوگی؟ بھائی یہی تو آپ کہتے ہیں نا کہ رسول کی گواہی نہ دے تو اللہ کی گواہی کیسے ہوگی. یہ دیکھ لیا آپ نے صاف صاف کہ اس میں 1 گواہی کی بھی اجازت ہے. میں اس پہ اور تبصرہ کروں گا ایک اور حوالہ آپ کو دکھانے کے بعد. یہ دوسری کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وسائل الشیعہ. یہ دیکھیے اپنی کمپیوٹر اسکرین پر وسائل الشیعہ، اس کی جلد نمبر ہے 6. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے میں اس سے حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہی حدیث ہے زرارہ سے، سیم حدیث انہوں نے لکھی ہے شیخ الرعاملی نے. پھر تشہد فی الرکعتین الاولتین فقال ان تقول اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. وحدہ لا شریک لہ قلت فما یجزی من التشہد الرکعتین الاخرتین فقال الشہادتان. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 4 رکعتی نماز میں پہلی 2 رکعت میں جائز ہے کہ آپ 1 ہی گواہی دیں، اور دوسرے تشہد میں آپ گواہی جو ہے وہ اس سے زیادہ کی دے سکتے ہیں. تو اب یہ ثابت ہو گیا. اب کہنا میرا یہاں پر یہ ہے کہ بھئی کیوں نہیں آپ پڑھتے پھر یہ؟ تو کہا کہ بھئی وہ ایسا ہے کہ رسول کی گواہی تو دینا ضروری ہے، اور شہادتین کی حدیثیں ہیں، اور جہاں اللہ کی گواہی دیں وہی رسول کی بھی گواہی دینا چاہیے. جو آرگیومنٹ ہم نے کیے ہیں یہ نجف میں پڑھنے والوں سے، قم میں پڑھنے والوں سے، دمشق میں پڑھنے والوں سے، تو وہ یہی کہتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ سوال ان سے ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ جہاں اللہ کی گواہی دو وہاں رسول کی بھی گواہی دو، تو پھر یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جہاں اللہ کی اور رسول کی گواہی دو وہاں علی کی گواہی دو. اور اگر یہ حدیث ڈائریکٹ نہ بھی
ہوتی اگر یہ حدیث ڈائریکٹ نہ بھی ہوتی, مطلب الاحتجاج کی حدیث ابھی تک ہم نے پیش نہیں کی, ہم پیش کریں گے, اور اس کا پراپر آرگیومنٹ جب آئے گا, خاص طور سے جب یہ توقیفی کی گفتگو آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس میں پیش کریں گے. لیکن غدیر کے بعد کوئی اسپیس ہی نہیں ہے, بالکل, کیونکہ غدیر میں جیسا کہ ہمارے ہوسٹ نے آج آیت بھی سنائی, آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنایا کہ اللہ نے صاف صاف کہا اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. تو رسالت کے سارے کاموں میں نماز, روزے, حج, زکات, خمس, زیاد, یتیم کا حق, بیوہ کا حق اور دیگر شریعت کے احکامات میں اس کے ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی, پہلا پیغام کیا تھا رسول کا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کا مطلب اللہ غدیر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر تم نے علی ولی اللہ نہ کہا تو لا الہ الا اللہ بھی نہ کہا. بھائی جب اللہ اپنے آخری رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آج غدیر میں علی ولی اللہ کا اعلان نہ کیا تو آپ نے پورے 23 سال لا الہ الا اللہ نہ کہا. اور یہ بھی کہ بھائی آپ نے جو ہے لا الہ الا اللہ خالی ایسے تھوڑی کہا, نماز میں بھی کہا اشہدو کے ساتھ. بھائی رسول کے تشہد میں تھا کہ نہیں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ پھر آپ نے تشہد میں نہ میری وحدانیت کی گواہی دی اور نہ اپنی رسالت کی گواہی پہنچائی. اگر آپ نے جملہ یوں کہہ دوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شہادتین ادنا ہے, جملہ یوں کہہ دوں کہ اگر آپ نے علی ولی اللہ نہ پہنچایا تو آپ نے شہادتین بھی نہ پہنچائی. اگر آپ نے ولایت کی گواہی اپنی نماز میں نہ دی تو آپ نے شہادتین بھی نہ دی, شہادتین دو گواہی بھی نہ دی. یہی تو نتیجہ ہے, کیونکہ نماز بھی تو اسی دن کامل ہوگی جب دین کامل ہوگا. بھائی دین کا ستون ہے نا نماز. بار بار ہم یہ 10 جب کوئی پڑھتا نہیں ہے تب تو فوراً کہتے دین کا ستون ہے, تو کمپلیٹ کب ہوا یہ بھی تو بتائیے. خالی نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں آپ, یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کمپلیٹ کب ہوا. اور خیر ہم تو ثابت کر ہی چکے ہیں کہ رسول کی صلاۃ ہی ولایت ہے. تو خیر آج ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ویسے تو ایک گواہی بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ اس کی روایت جو تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. لیکن ایک گواہی ہم اس لیے نہیں دیتے کہ بھائی جب اللہ کو مان رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو رسول کی گواہی دینے مسئلہ کیا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا, یہاں ایک گواہی کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. مقصر ملا انسسٹ کر رہا ہے کہ بس 2 گواہی, ایک کے بعد آگے بڑھو بس 2 گواہی, تو فیصلہ کون کرے گا؟ جو بہت سے ہمارے 2-3% بہت زیادہ ناظرین نے تو ماشاءاللہ بہت اپریشیٹ کیا ہے, اور ہم بہت اس بات سے خوش ہیں. ایک آدمی بھی اگر ہمارے کہنے سے سمجھ لے کہ کلمے میں اس کی کیا اہمیت ہے, اذان میں کیا اہمیت ہے, اقامت میں کیا اہمیت ہے, دین میں کیا اہمیت ہے, نماز میں کیا اہمیت ہے, تشہد میں کیا اہمیت ہے, تو ہمارا یہ مقصد جو ہے وہ مقصد ہے, حل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے نیگیٹو کمنٹ کیا ہے ان سے ہم بالکل دستے ادب جوڑ کے ایک بنیادی سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے فیصلہ کرے گا کون؟ آپ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں جو ابھی انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے کچھ کمنٹس اور اس کے جوابات بھی. ایک سوال ہے ہمارا, ایک گواہی کی بھی اجازت آپ نے دیکھ لی, 2 گواہی کی بھی دیکھ لی. ہمارا ایک سمپل سا سوال ہے, آپ پورے قرآن میں لفظ شہادتین دکھا دیں ہمیں. یہ ہمارا نیا چیلنج ایڈ ہو رہا ہے. شہادتین ادنا ہے, حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ادنا ہے, اور قرآن میں ہے ہی نہیں, اس سے ثابت ہو گیا کہ ادنا ہے. اگر آپ ضد کر رہے ہیں کہ صرف شہادتین اور صرف شہادتین, خدا کی قسم اگر آپ لفظ شہادتین قرآن کی کسی آیت میں دکھا دیں ہم اپنے ایپیسوڈ یہیں ختم کر دیں بالکل, اور آپ کی خدمت میں درس لینے حاضر ہو جائیں. صرف شہادتین کہنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بس شہادتین کے آگے کچھ پاسبل ہی نہیں ہے, صرف لفظ صرف ڈالنے سے جی جو ہے وہ بات ہی پوری الگ ہو جاتی ہے. وہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں, کویت کے ایک صاحب تھے, ان سے میرا اسکائپ پر آن لائن مناظرہ ہو رہا تھا. اچھا یہ ابھی کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2 سال قبل یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے ایک بڑی, خدا ان کی ہدایت کرے اگر لاکھ ہدایت ہو, ورنہ بہت ہی خباثت بھری بات کی انہوں نے کہا نجات کی بنیاد ہی شہادتین ہے. جس پر میرا کمنٹ یہ تھا کہ وہ تمام روایتیں جو اس طرح کی ہیں وہ ساری تقیہ کی روایتیں ہیں, اور آپ سیدھے سیدھے غدیر کے منکر ہو گئے.
اگر نجات صرف 2 گواہی پر ہو جاتی ہے کیا کہنے تو پھر اللہ نے غلطی کی غدیر میں سب کو جمع کر کے. اور اگر آپ اللہ کی غلطی کے قائل ہیں تو آپ کافر ہو گئے سیدھے سیدھے. بہترین جواب, شکریہ آغا. ناظرین آئیے ہم ابھی آغا محسن سے دوسرا سوال کرتے ہیں. ایک محترمہ انسیہ فاطمہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے والد صاحب جو ہے وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم, یا علی مدد. دیکھیں سوال جو ہے ان کا اپنی جگہ پر بالکل جائز سوال ہے. یہ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کیا پڑھتے تھے, ہم ان سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کیا پڑھتے تھے. یہ سارے سوالوں کو اگر ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ دین کیا ہے. کیا باپ داداؤں کی سیرت پر عمل کرنا دین ہے یا قرآن و اہل بیت پر عمل کرنا دین؟ بہت اچھی بات کہی بھائی. سوال جواب تو ہم آپس میں تبصرے کرتے رہیں گے, ہماری بہن ہے, ہم ان کے بھائی, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوال جواب ہم کرتے رہیں گے. مگر پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ دین کیا ہے. آباء و اجداد کی سیرت پہ عمل کرنا دین ہے یا قرآن و اہل بیت پہ عمل کرنا ہے؟ تو ہم یہاں پر یہ جو ایپیسوڈ کر رہے ہیں, ہم اپنے آباء و اجداد کی سیرت کو لا کر کے ایپیسوڈ نہیں کر رہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو یہ کرو, کیا کہنے, ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے تھے یہ مت کرو. ہم وہ نہیں بتا رہے آپ کو, ہم آپ کو بتا رہے قرآن میں یہ لکھا ہے, معصومین نے یہ کہا ہے. کیا کہنے, تو آپ کو سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ کیا معصوم نے کہیں پر ایسا کہا ہے. تو پچھلے ہم نے تو پہلے ہی یہ کہا, وہ سوال وہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم جواب دے چکے ہیں. ہاں, انہیں کچھ ایسے سوال آج بھی آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ہمارے دوسرے ناظرین جو ہے, جو ہمارا کوئی کسی نے صرف 8ویں قسط دیکھی ہے, کسی نے صرف 9ویں قسط دیکھی ہے, کسی نے صرف 5ویں قسط دیکھی ہے, ان سے جو ہے وہ دستبستہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو ہمارے پورے ایپیسوڈ دیکھ لیں. 1 to 9 پورے ایپیسوڈ دیکھ لیں. اگر اس میں آپ کو اپنے سوال کا جواب نہ ملے, اب مثال کے طور پہ نہ جانے بہت سے تو نہیں, ویسے آپ سمجھئے کہ اگر 100% میں سے اگر 4-5% ہی نیگیٹو ہے تو اس کے 4-5% میں 8-10 کمنٹس میں سمجھتا ہوں صرف ایسے آئے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ کسی معصوم نے پڑھا ہے کیا, کسی معصوم نے پڑھا ہے کیا, جبکہ اسی ایک سوال کا جواب ہم 10 مرتبہ آلریڈی دے چکے ہیں اور اس پہ ابھی ہمارے باقاعدہ ایپیسوڈز ہونے والے اور ہونے والے ہیں. ایک کوئی صاحب تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ یہی سوال کہ کیا کسی معصوم نے پڑھا ہے کیا. ان سے ہم نے کہا کہ بھائی پہلے 8 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں, پہلے آپ وہ دیکھیں, اس کے بعد اور بہت سارے ایپیسوڈ ہوں گے, آپ وہ بھی دیکھیے گا. اور جہاں تک رہا سوال معصوم کے پڑھنے کا, اس کا جواب ہم آلریڈی دے چکے ہیں. اب کوئی آ رہا ہے کہ پھر آپ MI6 کے ایجنٹ ہیں, آپ یہ ہے وہ, اس کے بھی سارے جوابات دے, وہ سارے ہمارے تو اس پر تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, تو پہلے اب یہ فیصلہ کر لیں کہ دین کیا ہے. دین قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے کا نام ہے, نہ وہ کرنے کا نام ہے جو ہمارے والد صاحب کرتے تھے, نہ وہ کرنے کا نام ہے جو آپ کے والد صاحب کرتے تھے. سبحان اللہ. سنیں, اپنے عقائد کو ہمیں قرآن و اہل بیت سے درست کرنا ہے. شیعت جو ہے وہ جاہلوں کا مذہب نہیں ہے, شیعت عاقلوں کا مذہب ہے. ہم شیعہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے والد صاحب شیعہ تھے. کیا کہنے, ہم علی ولی اللہ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ہمارے والد صاحب علی ولی اللہ کہتے تھے. ہم علی ولی اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہم علی ولی اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حکم رسول خدا. ابھی جو ہے وہ ہمارے ہوش ندیم کربلائی صاحب نے جو ہے وہ آیت غدیر آپ کو سنائی, اس کا ترجمہ بھی سنایا, اور پچھلے 9 ایپیسوڈ سے جو ہے وہ سوالات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ غدیر کی آیت کے اعتبار سے آپ یہ ثابت کریں, آپ یہ ثابت کریں. ایک جو ہے وہ حقیر ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین, آپ خود اپنے سر پہ قرآن رکھیں اور انصاف کر کے مجھے بتائیں کہ جو اللہ نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ اے رسول اللہ یہ پہنچا دو, تم نے یہ نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہ پہنچایا. اب جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ مباح ہے, علی ولی اللہ مستحب ہے, علی ولی اللہ واجب ہے یا کیا ہے, شرعی کیا حیثیت ہے علی ولی اللہ کی, تو آپ پہلے یہ فیصلہ کریں, سر پہ قرآن رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں اور خود اپنے آپ کو جواب دیں اور مجھے بتائیں کہ رسول پر میدان غدیر میں علی ولی اللہ پہنچانا کیا تھا. کیا کہنے رسول پر پہنچانا کیا تھا؟ کیا رسول پر مباح تھا, یا رسول پر مستحب تھا, یا رسول پر واجب تھا, یا رسول پر اوجب تھا؟ تو جو چیز پہنچانے کے لیے رسول اللہ پر جو تھا
آپ سمجھ لیں آپ پر بھی وہی ہے. جس طرح رسول اللہ سے یہ کہا گیا کہ اے رسول تم نے یہ نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہ پہنچایا. پہنچانے والے کے لیے یہ ہے کہ یہ نہیں پہنچا رہا ہے تو کچھ نہیں پہنچا رہا ہے. تو لینے والے کے لیے بھی یہی ہوگا کہ تم نے یہ نہ لیا تو کچھ نہ پھر چاہے تم نے شریعت سے نماز لی ہو, چاہے تم نے روزہ لیا ہو, چاہے تم نے حج لیا ہو, چاہے تم نے زکوٰۃ لی ہو, چاہے تم نے شریعت کے سارے ارکان لے لیے, جس طرح سے چاہے رسول اللہ نے سارے ارکان دے دیے, لیکن جب تک یہ نہیں دیا اللہ کہہ رہا ہے تم نے کچھ نہیں دیا. ٹھیک اسی طرح سے آپ نے یہ نہیں لیا تو آپ نے کچھ نہیں لیا. تو جس پر علامہ صاحب بھی جو ہے وہ یہی چیلنج کرتے آ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کیا نماز پہلے سے کامل تھی؟ جب نہیں تھی پہلے سے کامل, وہ بھی غدیر کے دن کامل ہو رہی ہے, سب کچھ ولایت سے کامل ہو رہا ہے, نماز بھی ولایت سے کامل ہو رہی ہے, تو یہ تو بے تکی سی بات ہے. تو آپ جو ہے وہ پہلے فیصلہ کر لیں محترمہ کہ دین کیا ہے. باپ داداؤں کے دین پر عمل کرنے کا نام ہے یا قرآن و اہل بیت؟ یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہماری جو بہن ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے, جی اللہ ان کی ہدایت فرمائے, اس طرح سے تو پھر کسی کا شیعہ ہونا بھی ممکن نہیں ہوگا. ہاں بالکل, کیونکہ اس سے پوچھیں گے تمہارے ابا شیعہ نہیں تھے تم کیوں شیعہ ہو گئے. کیا کہیں, بہت اچھا جواب ہے. بیسک کلیئر کریں آپ, پہلے بیسک کلیئر کریں. ہماری شکایت ہی ہمارے ناظرین سے یہ ہے کہ جو سوالات ہم تک آگاہ آ رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پہ نہیں آ رہے. جی, کیونکہ ولایت کے خلاف علم ہوتا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اور جو حضرات یہ ولایت کی اور علی ولی اللہ کی شرعی حیثیت پوچھ رہے ہیں, وہ پہلے اپنی حیثیت تو بتائیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں. ایک اور صاحب ہے آغا محسن, یہ ہلال عباس صاحب, یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مختلف انہوں نے جو ہے وہ مستقل یہ کمنٹس کر رہے ہیں ہمارے سارے ویڈیوز پہ, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آغا یہ ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے تو یہ لائیو آتے ہیں, اس کو میوٹ کرتے ہیں اور صرف جو ہے وہ جو ان کو یاد کر کے آتے ہیں, وہ جو ان کو لکھنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سنتے کچھ نہیں. اب جو سوال وہ کر رہے ہیں اس کی جس تو یہی نکلتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ علماء کی توہین کرتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ لعنت کرے علماء کی توہین کرنے والوں پر. ائمہ نے فرمایا ہم علماء ہیں. کیا کہنا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول نے غدیر سے پہلے یا غدیر کے بعد تشہد میں ولایت کی گواہی دی تھی؟ اب آپ بتائیں ناظرین کہ ان سوالوں پر ہم سوائے ہنسنے کے, مسکرانے کے اور کیا کیا. انہی سے جو ہے وہ خاص طور سے ہم نے ابھی بھی کہا تھا ناظرین سے, آپ پہلے کے پورے ایپیسوڈ پہلے دیکھ لیں. بالجہر بالاخفا کی گفتگو آلریڈی کر چکے. ہم 8 ایپیسوڈ میں جو ہے وہ 9 ایپیسوڈ میں ہم شہادتین کی گفتگو کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ سے گزارش ہے, آپ کوئی نیا سوال لے کر کے آئے جس کا جواب ہمیں ابھی دینا باقی ہے. ابھی ہمیں توقیفی پر گفتگو کرنی ہے, ابھی ہمیں تشہد میں اور کیا کیا ہے اس پر گفتگو کرنی ہے. ابھی تو ہم نے نماز میں برات کے حوالے سے بات چھیڑی نہیں ہے, ابھی تو بہت ساری گفتگو کرنی باقی ہے. ہم لوگوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم لوگ 18 ایپیسوڈ کریں گے عدد کے حساب سے, ایک ایسا اوور آل مطلب کمپلیٹ فائنل پلاننگ تو نہیں تھی, لیکن اب 10 ایپیسوڈ میں ایک ہی آیت کا تبصرہ اور اسی پہ سوالات چل رہے ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ یہ 18 ایپیسوڈ میں نہیں, لیکن ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے عدد کے اعتبار سے. ندیم صاحب, یہ جہاں تک علماء کی بات ہے تو بہرحال یہ تو ہم نے کہا کہ ائمہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عالم, انشاءاللہ ہم کسی ایپیسوڈ میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ناظرین پیش کریں گے. مولانا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم عالم ہیں, ہمارے شیعہ طالب علم ہیں اور باقی سارے کوڑا کچرا. تو چاہے کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو جائے, کتنا بڑا مرجع ہو جائے, معصوم کی نظروں میں وہ طالب علم ہی ہے. معصوم کے, اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو لغوی اعتبار سے اگر لے لیں کہ بھائی جس کے پاس تھوڑا بہت علم ہے اسے آپ عالم کہیں گے تو ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عالم خیر اور عالم سو دو فہرست اس میں ہے, جس میں آگاہ نے پوری جو ہے وہ تفسیر, ہاں تو پوری تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوری روایت جو ہے وہ علامہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. علماء خیر کی جوتیاں ہمارے سر پہ اور علماء سو کے سر پہ ہماری جوتیاں. یہ پہلے ایپیسوڈ سے ہمارا منشا ہے, ہمارا مقصد ہے جسے ہم بیان کر چکے. تو اب بار بار اس طرح کے کمنٹس کر کے نہ خود پریشان ہوئے اور نہ ہمارا وقت برباد کریں. یہ ایک آخری جو جملہ آپ نے کہا وہ بہت قیمتی جملہ ہے ناظرین. علماء خیر کی جوتیاں ہمارے سر پہ اور ہماری جوتیاں علماء سو کے سر پہ, منہ پہ.
جی کیا کہنے. جی اب آپ کوئی ناظر سوچے گا یہ علماء خیر اور علماء سو کیا ہوتا، ہاں تو ان کے لیے آسان میں کر دوں، جو علی ولی اللہ کی حمایت میں بولتے ہیں ان کی جوتیاں ہمارے سر پہ، جو علی ولی اللہ کی مخالفت میں بولتے ہیں ہم سب کی جوتیاں اس کے منہ پہ. زندہ باد. کیا کہنے. چلیں ہم جو ہے وہ سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آگا پچھلے ایپیسوڈ میں جو ولایت نماز میں ہم لوگوں نے آپریشن ڈھکو کیا تھا، جن ناظرین نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے وہ واقف ہوں گے. تو اس میں جو ہے وہ اس ملعون کے ایک ماننے والے، ایک چاہنے والے کا کمنٹ آیا ہے. پہلی تو یہی بات کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ MI6 کے ایجنٹ ہے، تو اس کا جواب تو ہم لوگ بار بار دے چکے اچھا ہیں. یہاں کوئی پر سوال ہی بار نہیں بار اس کا جواب جواب ہم دیا لوگ جائے. دے چکے ہیں، مگر جی. اس کے بعد بھی میں یہاں پر آج پھر سے ایک مرتبہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ MI6 کے ایجنٹ ہیں اور آپ ولایت کی بات کر رہے ہیں، MI6 کے ایجنٹ ہیں آپ ولایت کی بات کر رہے ہیں. آپ کتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ MI6 کے ایجنٹس کو ولایت سمجھ میں آ گئی. آپ کو نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی کیا ہے. کہنے. واہ کیا کہنے. MI6 والوں کو تو ولایت سمجھ میں آ گئی ہے مگر آپ کو نہیں آ رہی ہے. جی ہم نے کتنے کہا بڑے بھی تھا نا بدنصیب. کہ اگر MI6 جو ہے اس نے ولایت کا لے لیا ہے تو خیر ہم لوگ تو جانتے نہیں کہ ولایت کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں، مگر یہ کہ اگر یہ ان کا ایجنڈا ہے تو اللہ جو ہے وہ کس فہرست میں آئے گا؟ کیا کہنے. کیونکہ اللہ نے یہ کیا اعلان کہنے. کروایا. جبریل کس فہرست میں آئیں گے؟ کیا کہنے. سارے انبیاء کس فہرست میں آئیں؟ کیونکہ اللہ نے تو انبیاء سے بھی کہہ دیا تھا، علی ولی اللہ نے کہا تو تمہاری نبوت بھی تم سے لے لوں گا، دوں گا ہی نہیں نبوت دی ہی تمہیں. علی ولی اللہ ٹھیک کی ہے. بنیاد پر. تو پھر MI6 کا یہ تو بالکل جی، عجیب سا تو بات. ڈھکو. ان کا نام ہے اسماعیل سبحانی. اچھا، واہ سبحان اللہ. ایسے نام شیعوں میں بہت کم ہوتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں. جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت نماز ہے یہ پنجابی خرافات ہے. اچھا اور آپ پنجاب سے؟ بھائی ہم بھی پنجاب سے نہیں ہیں، اعظم گڑھ سے ہیں، اس کے پہلے ایران سے ہیں، اس کے پہلے عراق سے ہیں، اس کے پہلے مدینہ ہاں سے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں شروع ہوا تھا یہ سب. یہ لوگ جب ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو پروگرام کر رہے ہیں وہ پنجاب سے ہیں یا کہاں سے ہیں، کیا ہے؟ تو اس سے ہی ان کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ ڈھکو ملعون کو جو ہے وہ علامہ کہہ رہے ہیں. اچھا تو آپ ذرا ناظرین، ہمارے پاکستان کے ناظرین اچھی طرح سے اس ملعون سے واقف ہیں جو نجف کا پڑا ہوا تھا. اس کا جواب پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت علامہ حسنین نجفی سابقی نے دیا تھا کئی کتابوں میں. اس سے پہلے اس کا جواب دیا تھا فاتح ٹیکسلا علامہ بشیر انصاری، حافظ بشیر انصاری. تو یہ جو ہیں یہ علماء، ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی 1975 کے آس پاس یہ معاملات شروع ہوئے تھے. تو یہ بہت پرانا، شیطان کی عمر لمبی ہوتی ہے، یہ بہت پرانا ملعون ہے. اور اس نے جو ہے وہ خالی تشہد میں دو گواہی کے حوالے سے نہیں کہا. آغا محسن نے جب حوالہ پیش کیا تھا جو اس نے مسائل الشیعہ کا ترجمہ کیا، اوپر لکھا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ کم از کم کیا ہے، تو کہا 2 گواہی، اور نیچے لکھتا ہے کہ اس سے ثابت ہے کہ صرف 2 گواہی. یعنی تضاد دیکھیں چوری سیدھی سامنے سامنے اسی صفحے پر دھاندلی موجود ہے. دوسری بات، یہی وہ ملعون ہے جو میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کا منکر ہے، اور جو بیچارے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، جو لوگ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے سامنے کی باتیں کر رہا ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پر رسول جب شب معراج جس وقت اپنے بستر پر تھے تو عرش پہ نہیں تھے، اور عرش پہ تھے تو بستر پہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب ہجرت کی تو مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، اور مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے. اب یہ باتیں جو ہے وہ عام آدمی اس سے کنفیوز ہوتا ہے. بات تو صحیح، اگر وہاں تھے تو جانے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر وہاں تھے تو یہ، اس کو یہ نہیں معلوم کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں کیا، رسول اور آل رسول ہیں کیا. یہ اللہ کا نور ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ اللہ کی طرح ہر جگہ ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے گا. اس لیے میں دوسری طرح سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے انہیں عین اللہ کہا ہے. کیا کہنے والا. اب بتاؤ اللہ کی آنکھیں کہاں کہاں ہیں؟ واہ واہ واہ. بھئی آپ لوگ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ نے انہیں ید اللہ کہا ہے اور انہی کے ہاتھوں سے رزق بانٹتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ کہاں کہاں ہیں؟
اللہ نے انہیں شاہدن علی خلقہ ہی کہا ہے. تو پہلے تو ڈھکو ملون یہ بتائے کہ مخلوقات کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے. اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ ہر جگہ کہاں کہاں. جب وہ مکہ میں ہجرت کرے تو تیری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ یہی ہے, مگر وہ اس وقت بھی پوری کائنات پر شاہد تھے. وہ اپنے سفر کے لیے بھائی دیکھو دو اپوزٹ چیزیں اس نے بیان کی. ایک ہجرت, جب سرکار جو ہے قدموں پر چل کے گئے, اس کے بعد اونٹ سے چل کر گئے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر, تو اس میں آپ نے اپنے قدموں سے بھی سفر کیا اور سواری سے بھی سفر کیا. لیکن معراج کو تو سب مانتے ہیں کہ گئے اور آ گئے اور زنجیریں در ہلتی رہی اور وضو کا پانی بہتا رہا, یعنی بغیر وقت گزرے. تو دو متضاد چیزیں تم خود بتا رہے ہو اور پھر خود ہی رد بھی کر رہے ہو. تو مجھے یہ بتاؤ, جب لمحہ گزرا ہی نہیں تھا تو شب معراج رسول ادھر تھے کہ ادھر تھے, اور جب ادھر تھے تو ادھر تھے کہ نہیں تھے. جب لمحہ گزرا ہی نہیں تھا تو تمہاری آنکھوں نے دیکھا کیسے؟ اگر وہ بتاتے ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ان کے بارے میں گفتگو کیا کرے گا, یہ بہت بڑا ملعون ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھی بات ہے, ایسے خبیث لوگ جب دو گواہی پر ضد کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہی جیسے ملعونوں کا یہ نظریہ ہے. اذان میں, اقامت میں, کلمے میں, ہر جگہ اسے تیسری گواہی پر شک ہے, اور لوگوں کو اس کے شجرے پر شک ہے. اور کیوں نہ ہو, اور آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی خاموشی سے باتیں سن رہے ہیں. کیوں نہ شجرے پر شک ہو محمد حسین ڈھکو کے. آپ شاید آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں نا تو آپ غور کرنے لگتے ہیں کہ یہ کون سی شخصیت کی مخالفت کرنے والے ڈھکو ملعون پہ لانا. ابھی ڈھکو اصل میں ایک علاقہ ہے, اس کے اعتبار سے ڈھکو کہا جاتا ہے, مگر محمد حسین اس کا نام ہے, رسول کا بھی نام اور وہ بھی نام. اب یہ نام پہ کیا کہیں, مگر یہ کہ یہ شخص جو ہے یہ نجف سے ہی گمراہ تھا. جب وہاں پڑھ رہا تھا تو وہیں سے گمراہ تھا. جیسے شیطان جو ہے وہ عرش سے ہی گمراہ تھا. اللہ نے اس کے لیے کہا کانا من الکافرین, یہ پہلے سے کافروں میں تھا. تو اسی طرح سے محمد حسین ڈھکو جیسے لوگ یہ پہلے سے گمراہ. یہ کنونس نہیں کر سکتے تو کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو. جی جی چلیں, ایک اعتراض آقا محسن, ایک اور اعتراض یہ آیا ہے. واہ ماشاءاللہ, انہیں تو جو ہے وہ سوال کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے. میں پہلے دوہرا دیتا ہوں ناظرین کہ یہ کمنٹ کیا کیا ہے. غیبت صغرا کے زمانے میں بھی 4 ولایت فقیہ تھی, تب بھی نماز 2 شہادتوں والی ہی پڑھی جاتی تھی. تو غالباً یہ کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں وہی سوال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناصر تھے وہ ولایت ولی فقیہ تھے, اور اس زمانے میں بھی نماز 2 شہادتوں والی پڑھی جاتی تھی, تو اب یہ تیسری گواہی کیوں؟ غیبت کے زمانے میں 4 ولایت فقیہ تھی یا 4 ولی فقیہ تھے؟ بہرحال ان کا منشا یہ ہوگا پوچھنے کا. تو پہلے تو یہ پورا سوال کیا تھا انہوں نے, ان کے پیچھے بھی جب وہ بھی 2 شہادت اس زمانے میں بھی 2 شہادتوں والی. تو ان جناب سے ہمارا یہ سوال ہے, انہوں نے چاروں میں سے کس کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ انہیں اگر پتا ہے کہ وہ بھی 2 شہادت, وہ بھی شہادتیں نہیں پڑھتے تھے اس زمانے میں, یعنی یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے جناب چاروں سفیر میں سے کس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی تھی؟ پہلا سوال ہمارا یہ. اور دوسرا سوال یہ کہ ولی فقیہ پہ تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم یہ تو تشہد پہ آج ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارا اپنا ٹاپک ہی ڈسٹرب ہو جائے, لیکن ولی فقیہ پہ ہم ضرور بات کریں گے اور بہت تفصیل سے بات کریں گے. ابھی فی الحال آپ کو جو ہے وہ خلاصتاً ایک شارٹ میں بتا دیں آپ کو کہ جو آپ نے کہا کہ 4 ولی فقیہ تھے, تو پہلے تو جو آج کے آپ کے ولی فقیہ انہیں ثابت کر لیں. پہلے تو انہیں ثابت کر لیں, اور وہ جو 4 تھے آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ 4 سفیر کو, یہ نائب تو کہتے تھے, جبکہ ہم نائب پر بھی بحث کریں گے کہ وہ نائب بھی تھے یا نہیں. حدیث میں لفظ نائب نہیں ہے, لفظ سفیر ہے, لفظ وکیل ہے. آپ نے نائب کہا, چلے ٹھیک ہے. اب اگر مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ ہمارے جو مولائی حضرات, مولائی ذاکرین بھی ہیں, وہ بھی شاید کیونکہ ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے, سرسری طور پہ یہ باتیں نکل جاتی ہے تو ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے. بالکل.
اب تک تو یہ نائب 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 کا ڈھول پیٹ رہے تھے، مگر آج آپ دیکھیں ہمت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان کو بھی ولی فقیہ کہہ رہے ہیں، ان کو بھی ولی فقیہ کہہ رہے ہیں۔ اب ولی فقیہ جو ہے وہ یہ کہاں سے لے کر آئے، یہ کون سی بدعت ہے، یہ کس کی پیداوار ہے، یہ کون سی ایجنسی ہے، یہ ہمیں ذرا سمجھائے کبھی کسی دن کو یاد رکھے۔ ہاں ولی فقیہ کی خود ایک ایجنسی ہے ہاں ولی فقیہ کی خود ایک ایجنسی، جو لوگوں کو ہائر WF6 کیا کہنے واہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ WF6 WF6 خود ایک کوئی ایجنسی ہے کہ جو لوگوں کو ہائر کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ قرآن کے خلاف ولایت فقیہ کی تبلیغ کرو، ہاں انگریزی میں بھی اردو میں بھی، اور بہت سارے ویڈیوز بھی ایسے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ کل کسی نے ہمیں ایک ویڈیو دکھایا، وہ بسکٹ پتہ نہیں کیا ہے، کس کا، انسانوں کا بسکٹ ہے، کتوں کا کتوں کا بسکٹ ہے، بسکٹ ہے، اللہ کس کا بسکٹ ہے، مگر یہ ولایت فقیہ کا بسکٹ لگ رہا ہے۔ ولایت فقیہ کا بسکٹ۔ ہاں تو یہ انہوں نے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں، اور وہ از اسٹیبلشڈ، یہ کب سے اسٹیبلش ہو گئے جناب؟ قرآن کے خلاف لوگ کیسے اسٹیبلش ہو گئے؟ ان کی کلیئر پوزیشن کہاں سے ہو گئی؟ ہاں اور الٹی سیدھی باتیں ہیں، تو یہ خود ایک ایجنسی ہے۔ جی خود ایک ایجنسی ہے۔ تو وہی ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہمت جو ہے وہ یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ یہ چار سفیر کو یہ ولی ولی فقیہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ سارے ڈھکوسلے ہیں اور کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ آپ نے آغا محسن سے سوال کیا، ان کا جواب اتنا ہی کافی ہے، بس اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات میں خود جواب موجود ہے۔ جی وہ اتنا سخت تقیہ کا دور تھا، اتنا سخت تقیہ کا دور تھا کہ چاروں نائب اپنی آئیڈینٹی چھپاتے تھے، اور خاص شیعوں کو خالی معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اور اب ہم اسی تو طرح ایسے دور میں تو ویسے بھی دو گواہی دی جاتی تھی کیا کہنے ہیں۔ اور دو گواہی دی ہی جاتی تھی تقیہ ایسے کی دور وجہ میں۔ سے۔ ہاں اس پہ ایک سوال ہے جو آخر میں ہم پوچھیں گے آقا، اس سے پہلے یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دو گواہیاں ادنا ہیں، جی تو بجائے اس کے کہ لوگ تیسری گواہی کو مانیں، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دو گواہی کے آگے جو ہے وہ سلوات ہے، جبکہ آپ یہ ثابت کر چکے، بیان کر چکے ہیں کہ سلوات جو ہے وہ نماز میں الگ سے واجب ہے، بالکل۔ ہے نا؟ تو مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ مولا کی دشمنی میں ہی کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کو تھوڑا اور کوئی روایت یا کوئی جو ہے وہ ثبوت دے سکے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلوات کی تو الگ سے قرآن میں آیت ہے، which everyone knows, chapter 33 verse 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ جو سلوات ہے یہ نماز میں الگ سے واجب ہے، اور روایتیں موجود ہیں کہ اگر کسی کی نماز میں سلوات نہیں ہے اور اس نے عمدن اسے ترک کیا تو اس کی نماز رد ہے، بلکہ اس کا جو دین ہے وہ بھی رد ہے۔ سلوات کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، سلو حکم ہے، صیغہ امر ہے، تو تم سلوات بھیجو، سلو امر ہے کہ تم سلوات بھیجو۔ تو اگر حدیث میں ابھی پیش کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے ایک دلیل قائم ہو رہی ہے، اگر اللہ قرآن میں سلو کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے نماز میں سلوات واجب ہو رہی ہے، تو اگر اللہ غدیر میں بلغ کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ وسائل الشیعہ ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں۔ اس کی 6ٹھی جلد۔ اب میں اس میں سے سلوات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پورا چیپٹر ہے، اگر آپ پڑھیں اسے، اسکرین پہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہے۔ باب، یہاں پہ آئیے آپ، یہ اس پیج پر صفحہ نمبر 153 153 کیا لکھا ہے؟ سائیڈ میں آپ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے رائٹ میں تشہد، لیفٹ میں لکھا ہے وجوب الصلاۃ علی محمد و آلہ۔ تشہد کا ذکر ہے چیپٹر، اور واجب ہے سلوات، واہ کیا ٹھیک ہے۔ ایک دم کلیئر۔
اب دیکھیے اس میں انہوں نے 10واں چیپٹر چیپٹر کا نام قائم صحیح کیا کیا ہے، ہے، جی۔ باب وجوب الصلاۃ علی محمد و آلہ فی التشہد و بطلان الصلاۃ و بطلان الصلاۃ بتعمد ترکہا، یعنی تشہد میں صلوات واجب ہے اور باطل ہے اگر جان بوجھ کے صلوات کو ترک ترک کیا جائے۔ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک کیا ہے، کہنے۔ ہمارا جو ایک دعویٰ تھا، ہم کہہ رہے ہیں ان لفظوں میں آپ کہیں ہمیں دکھا دیں کہ اگر ولایت کی گواہی دی تو نماز باطل ہے، کیا کہنے، واہ۔ آپ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں دکھا سکتے۔ اب پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ابو بصیر و زرارہ سے، قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ، یعنی نبی پر جو ہے وہ اچھا لفظ ہے، جو نہیں جانتے دونوں جگہ صلاۃ صلاۃ ہے کنفیوز ہو جائیں گے۔ صلوات لفظ جو ہے وہ صلوات کے لیے بھی ہے اور صلاۃ لفظ نماز کے لیے بھی ہے۔ نماز کے لیے بھی ہے، جی جی، کیا اور ولایت کا تعلق نماز سے اس طرح ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں بعض جگہوں پر صلاۃ استعمال ہوا، مثال کے طور پر ایک آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو وہاں پر روایت ملتی ہے کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد نماز کے علاوہ ولایت مولا کائنات ہے۔ ٹھیک ہے، یا ہم نے جو ثابت کیا چیپٹر 17 ورس 110 سے کہ رسول کے لیے بے صلاتک سے مراد ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بہرحال کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کو کمپلیٹ کرتی ہے صلوات۔ ٹھیک ہے، اذا ترکہ متعمدا فلا صلاۃ لہ، جس نے جان بوجھ کر عمدن اسے ترک کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہے کہ نہیں؟ تو یہ صاف صاف ہے۔ یہ تو جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دو گواہی کافی ہے، وہ بنا صلوات کی نماز پڑھ کے دکھائے۔ ہاں، اور وہ اس میں ایک آرگومنٹ کرتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور ایسی تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن یہ اتنی کافی ہے، پورا چیپٹر ہے اس پر، لیکن میں اس کے اور بھی حوالے ناظرین کو زبانی بتا دیتا ہوں۔ استفسار اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 343، اگر آپ کے پاس عربک الاستفسار موجود ہے شیخ طوسی کی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تشہد میں صلوات جو ہے وہ واجب ہے، اور ان کا بھی جو باب ہے وہ یہ باب وجوب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی التشہد۔ محمد ایک اور بابا سے بلند صلوات آپ حضرات فی التشہد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تشہد اور میں۔ اس میں بھی بالکل یہی انہوں نے کہا ہے، قول یہی نقل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جان بوجھ کر اس کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ نقل کیا ہے ان اللہ تعالی بدع بہا قبل الصلاۃ فقال قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایک آیت قرآن کی کوٹ کی ہے۔ بہرحال اس سے ثابت یہ ہوا، وسائل الشیعہ میں اس پر اور بھی حدیثیں موجود ہیں، جو پورا چیپٹر موجود ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر نبی پر آپ نے صلوات نہیں بھیجی تو پھر آپ کی نماز نہیں رہے گی۔ ایک اور روایت جو اسی میں ہے وسائل الشیعہ میں، اس میں آخر میں ایک جملہ ایڈڈ ہے کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں من ذکرتا اندہ، جنرل ایک حدیث ہے، نماز کے لیے نہیں، جنرل حدیث ہے، اور چیپٹر وہی نماز کا انہوں نے لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے حدیث لکھی ہے والیوم 6 پیج 408 پر، انہوں نے لکھا ہے کہ من ذکرت اندہ، جس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا، فنست صلاۃ علی، تو اور وہ بلکہ خود رسول سے ہے، فنست صلاۃ علیہ، اور وہ ان پر صلوات بھیجنا بھول جائے، ٹھیک ہے، خطیا تو اس نے خطا کی، خطیا بہی طریق الجنہ، تو وہ جنت کے راستے سے خطا کر گیا، جنت کے راستے سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ یعنی بالکل صاف صاف حدیث موجود ہے کہ جب جب رسول کا نام لیا جائے، آپ حضرات بھی ایک صلوات بھیجیں، مستدرک الوسائل کے والیوم 5 پیج 14 پر بھی یہی حدیث موجود ہے، اس میں تھوڑا سا الگ سا ٹکڑا موجود ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جابر جوفی کی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ولا تقبل صلاۃ الا ان یذکر فیہا محمد و آل محمد، کہ
نماز قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں محمد اور آل محمد کا ذکر نہ ہو، اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں پر وہ ایک شرائط غور کرتے ہیں جی کہ بھئی بے شک ہم بھی مولا علی کی ولایت پر ایمان لاتے ہیں، اور مولا علی کی ولایت پر کچھ ہے نہیں۔ جب ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر نبوت نہیں، رسالت نہیں، جنت نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم بھی مانتے ہیں، مگر تشہد میں نہیں ہے، اور اصل میں ہے بھی کیسے ہے؟ تو کہا محمد اور آل محمد میں آ گئے نا حضرت علی۔ ہاں تو ہم نے ان سے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو اس میں آل تو ایک بار آیا، محمد تو 2 بار آیا، اور ایک گواہی کی اجازت بھی ہم نے ثابت کر دی۔ تو آپ میں دم ہے تو کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہو گیا تشہد آپ کا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک جاہلانہ بات ہے، اور یہ بھی بغض مولا کائنات ہے۔ بھئی ہم مانتے ہیں مگر آپ کی طرح نہیں مانتے، یہ بھی ایک صاحب، یہ جو ہلال صاحب ہیں ان کا ایک کمنٹ یہ بھی تھا کہ نہیں ہم بھی مانتے ہیں ولایت کو، بے شک ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے، مگر آپ کی طرح نہیں مانتے۔ تو بھیا نہ ہماری طرح مانیے اور نہ مقصر ملا کی طرح مانیے، جیسے اللہ نے کہا ویسے مانیے، کہ یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یا تو پھر آپ ہمیں دکھائیے کہ اللہ نے کہا کہ کلمے میں مانو، اذان میں مانو، اقامت میں مانو، لیکن نماز میں بالکل نہیں ماننا۔ کیا کہنے بابا، اور نماز اگر خدا نخواستہ اس میں نعوذ باللہ استغفر اللہ اس سے نماز باطل ہو جائے، ایسا آپ دکھائیں۔ کیا کہنے، آپ ہوتے کون ہیں؟ علی ولی اللہ میں ایکسپشن بتانے والے۔ تو یہ اب دیکھیے جیسے صفین میں مولا کائنات کے مقابلے پر قرآن لایا گیا، تو مولا نے کیا کہا کہ میں خود بولتا قرآن۔ اب یہ تشہد کی تیسری گواہی کے مقابلے پہ صلوات لا رہے ہیں۔ جی بھائی صلوات الگ سے واجب ہے، کیا کہنے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، مگر آغا محسن نے پچھلی مرتبہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا کہ عاقلوں کا دین ہے یہ تو سمجھے کہ تشہد کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تشہد کا جو مصدر ہے شہادہ، شہیدہ جس کے لیے استعمال ہوگا، تو اس کا مطلب کہ اس نے گواہی دی۔ آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کیا معنی ملیں گے اس میں؟ the one who testifies، جو گواہی دیتا ہو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تشہد میں جب 2 گواہی ادنا ہے تو ادنا کے آگے گواہی کی بات ہوگی، گواہی کی بات، صلوات کی بات نہیں ہوگی، درست ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ ادنا کی اجازت کیوں تھی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور نکات انشاءاللہ اس پر بھی پیش کیے جائیں گے۔ اچھا ابھی ایک کمنٹ کسی نے جو ہے ہمارے دوسرے پیج پر جو جعلی مدد ٹورنٹو پہ بھی لائیو جاتا ہے ہمارا، اس پر کسی ایک صاحب امامہ نے، ایک محمم نے کمنٹ کیا ہے، نام ہے ان کا تابش خراسانی جی، کہہ رہے کہ ان کی باتیں بکواس ہیں، نام آلو کا لیتے ہیں، ثابت پیاز کرتے ہیں، اچھا پھر ہنس رہے ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ آلو ہیں یا پیاز؟ جی نہیں یہ ولایت کی باتوں کو اسی لیے بالکل میں نے اسی لیے ان سے کہا ان کے سر سے امامہ اتار لینا چاہیے، سب سے پہلے ان کے سر پہ امامہ اتار کے آلو پیاز مارنے چاہیے۔ کی مخالفت کرنے والوں پہ بہت یہ اس سے واضح ہو جائے گا ناظرین کے لیے کہ ولایت کے بغض میں آدمی کیسی خرافات بکنے لگتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، واقعی میں جو بتا رہا ہوں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو مولا کی نام سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، جو ولایت کے بارے میں سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مان لیجئے کہ بھائی علمی طور پہ میں مطمئن نہیں ہوا، آپ کی دلیل سے میں مطمئن نہیں ہوا، کچھ اور وضاحت فرمائیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مخلص ہے۔ اگر یہ وہی ہے نا کہ علی ولی اللہ کی حیثیت پوچھنے والوں کی یہی حیثیت ہوتی ہے، ارے بھائی تم بڑے پڑھے لکھے ہو، بہت زیادہ جانتے ہو، خراسان کے رہنے والے ہو، شاہ خراسان کا جا کے ان کی جالی پکڑو، کیا کہنے، اور شاہ خراسان کے ملک میں جی ہم تو کہنے شفا میں جاؤ اور جو آپ کا جو روحانی مرض ہے نا اسے دور کرو۔ نہیں، ان سے ہم یہ کہیں گے کہ اتنا تمہیں دین کا کنسرن ہے، ولایت مولا علی کی دشمنی میں تم آلو پیاز کی بات کرنے لگے، جا کے شاہ خراسان کے ملک میں شطرنج حلال کیا گیا، جائز کیا گیا، اس پر بھی تو آواز اٹھاؤ۔ اس میں تو ڈائریکٹ حدیث ہے نا بھائی کہ حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، وہ تو آلو پیاز نہیں ہے نا۔ اور رہ گئی بات ابھی تک کون سا آلو اور کون سا پیاز پیش کیا گیا، ادھر بتاؤ۔ لگتا ہے تم ضرور کسی ایسے خاندان سے ہو جو آلو پیاز بیچتا ہے، ہاں ورنہ
आलू प्याज जहन में आया कैसे? कहाँ मौला की विलायत, जिसके बगैर अल्लाह आलम ज़र में कह रहा है कि जिसने ये गवाही नहीं कबूल की तो मैं जहन्नम बना रहा हूं उसके लिए, तो वहां पे तुमको जहन्नम में आग के आलू प्याज खिलाए जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमने जो चैलेंज किया उसमें चैलेंज फिक़ही चैलेंज है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो समझ में आता है इनकी, कि जब सरकार ने कहा ये जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनसे मुखातिब हूं, ये तो जाहिल आदमी है, खुरासान में रहने का मतलब ये थोड़ी कि उसके पास भाई सरकार जो है उनके तशहुद के लिए हमने ये दलील पेश की। उससे पहले हमने कहा कि ठीक है चलें आप हमारी सारी दलीलें ना माने, आप एक दलील हमें दें कि जिसमें सरकार ने मना किया हो या अल्लाह ने मना मसला किया क्या हो। हो रहा है पता है? इन्होंने ये कमेंट क्यों कहा, ये क्यों इन्होंने ये कमेंट जो किया वो क्यों किया? मसला क्या हो रहा है नाज़रीन कि ये लोग अगर 2-2 मिनट जो है वो देख रहे हैं और इन्हें लग रहा है ये सलवात की बात हो रही है। चले उसके अलावा ये पूरा भी देख रहे तो इनके पास उसके अलावा भी 1 मिनट रुके, उसके अलावा भी मेन मसला क्या हो रहा है कि ये तो कोई इल्मी दलील पेश कर नहीं रहे, हाँ तो आप जो इल्मी एतराज़ात कर सकते हैं उसके जवाबात भी हम दे रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात, क्या बात है इसमें? आप क्योंकि इल्मी एतराज़ात तो वो करेगा जिसका कोई अपना मेयार होता है, क्या हैसियत होगी, किसी को इल्मी हैसियत होगी। क्योंकि आप जो है कोई इल्मी एतराज भी पेश नहीं कर रहे, तो आपके जो इल्मी एतराज बन सकते हैं उसके भी हम जवाबात दे रहे हैं। जी जी। समझ में आ रही है आपकी? अच्छा अगर इनके पास कोई दलील होती तो ये आलू प्याज लिखने के बजाय लिखते सीधे सीधे हदीस कि जाएगा, फलां इमाम ने मना किया है तशहुद में नमाज में अलीउन वलीउल्लाह का जिक्र ना करो। हाँ आलू प्याज को छोड़े, अपने खानदानी काम को छोड़े, दलील लाइए। अगर इनके पास कोई आयत होती तो आयत लाते, चूंकि नहीं है। बस वही बात है ना, जो नाजरीन हमारे ये मौला की बातें, मौला की हदीस, कुरान की आयत को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना विलायत मीडिया के जरिए, तो इनको ये तकलीफ उनके दिमाग में उनको तकलीफ हो रही है और ये शर डाल रहे हैं, ऐसे मैसेजेस करके उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। जो है वो जो असली शजरे वाला है वो कभी नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ी सी देर हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगा, 2 दिन और कंफ्यूज रहेगा, 2 दिन और कंफ्यूज। भाई और उसके अलावा हम शुरू से कह रहे हैं कि बिल्कुल इख्तिलाफ, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि लोग इख्तिलाफ करेंगे। इनका जवाब देना हमने जरूरी इसलिए समझा क्योंकि ये साहिब अमामा है। साहिब अमामा पता नहीं कौन सा किसका लगा एक दिया। बात मैं यहाँ पे और नाजरीन एक चीज मैं आपकी खिदमत में और अर्ज करूं कि ये अमामा अबा कबा कोई वर्दी नहीं है जो जिब्रील लेकर आए हो आसमान से, या इमाम जमाना ने इन्हें दिया हो। ठीक है, हमारे अहले खानदान में बहुत सारे हैं मुअम्मम हजरात, और हम खुद कुछ दिनों में मुअम्मम होने वाले हैं। आगाए मोहसिन खुद कुम के पढ़े हुए हैं, मुअम्मम हैं मगर अमामा नहीं रखते, वो खुद कुछ दिनों में मुअम्मम और आगे के जो कोर्सेज कर रहे हैं इंशाल्लाह मुअम्मम होंगे। तो अमामा आ जाने के बाद क्या आयत बदल जाएगी? क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या हदीसें कुछ नहीं आ जाएंगी? ना, वही रहेंगी। भाई रसूल के सामने, बस सुनिए बहुत गौर से नाज़रीन, रसूल के सामने जितने अरब बैठते थे, रसूल के सामने जितने अरब बैठते थे उनमें अक्सरियत मुनाफिकीन की थी और वो सब के सब अमामा लगाते थे। और मौलाए कायनात ने अनस से कहा भी कि तेरा अमामा तेरे दाग को छुपा नहीं पाएगा। हाँ, कहा कि नहीं कहा अनस से? तो अमामे से कोई नहीं होता है, वो उलमाए खैर जी। अभी मैं एक बात, मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद है उसका जी। नजफ पे हम लोग ज़ियारत के लिए गए, एक साहब अमामा पहन के बैतुल खला में चले गए। हमारे कम से कम 25 मोमिनीन ने एक दूसरे से कहा कि ये कैसे शख्स हैं जिनको अमामे का अच्छा, ये वही साहब है जो हौजा भी चलाते हैं, जो हौजा भी चलाते हैं। अभी तो हमने इन लोगों को एक्सपोज करना शुरू नहीं किया, अमामे के साथ बैतुल खला में चले गए। अरे भाई हम तो एहतराम करते हैं अमामे का। ताज्जुब की बात यह है कि उनकी नजर में अमामे की यह अहमियत, और लोग जो है वो उसी अमामे से मुतासिर हो गए। भाई ये इनका लिबास जो ऐसा है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। जी, वो लोग बेचारे ये समझते हैं कि ये 7 मीटर का जो अमामा पहना है तो जरूर इसके अंदर कुछ इल्म तो होगा। उन्हें क्या मालूम कि अंदर बुग़्ज़े अली के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। बुग़्ज़े अली जिनके दिल में है। वक्त पूरा होता जा रहा है, इनफैक्ट पूरा हो गया। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आगे मोहसिन, के पिछली बार ये बात हुई थी कि अदना की इजाजत तकैये के दौर में थी ताकि लोग जो है वो कत्ल ना कर दिए जाएं और हलाक न किए जाएं। तो क्या इसके बारे में कोई हदीस में इसका जिक्र मिलता है? हलाक जी ना जी, कर दिए बिल्कुल 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 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिल्कुल डायरेक्ट हदीस मिलती है, बल्कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़रीन देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर
یہ فروع کافی. ٹھیک ہے, اب اس فروع کافی سے جو ہے میں آپ کو ناظرین وہ حدیث پڑھ کر کے سنا دوں کہ جس میں ڈائریکٹ جیسے ابھی ہمارے ہوسٹ ندیم کربلائی صاحب نے سوال کیا تو اس کا سیدھا جواب جو ہے وہ مولانا یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے فروع کافی کتاب الصلاۃ ہی میں, اور جو آلو پیاز کی بات کر رہے تھے ان سے خاص گزارش ہے کہ وہ دیکھیں صفحہ نمبر 220, یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے صفحہ نمبر 220, پہلی حدیث. یہاں پہلی حدیث میں آپ دیکھیں عن بکر ابن حبیب قال سألت ابا جعفر علیہ الصلاۃ والسلام عن التشہد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلاكوا انما كان القوم يأكلون ايسر ما يعلمون اذا حمدت الله عجز عنك. یہ پوری روایت جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ناظرین پڑھ کے سنا دی. کیا فرمایا مولا نے؟ لو کان کما یقولون واجبا علی الناس ہلاکوا. اب یہ ترجمہ بھی جو ہے میں آپ کو ڈائریکٹ کتاب ہی سے پڑھ کے سنا دوں ناظرین. فروع کافی یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ اردو الشافی جلد دوم, دوسری جلد ہے, جلد دوم. یہ دیکھیں ناظرین پہلی حدیث باب 29, ٹھیک ہے, باب 29, ٹھیک ہے, یہ رہا لو کان کما یقولون واجبا علی الناس ہلکوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لفظ ہلکوا جس کا ابھی تذکرہ کیا تھا. اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے ناظرین؟ فرمایا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد کے متعلق کہ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں پر واجب ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنا وہ پڑھتے ہیں آسان ہے, جب اللہ کی حمد کرنی کافی ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیا فرمایا مولانا نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب ہو جاتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. ایک دم واضح کلیئر بات. ٹھیک ہے, اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ تشہد شہادتین جو ہے وہ اپنی جگہ پر تھا, اور یہ ہے تشہد کی حدیث. آپ دیکھیں باب تشہد میں ہی ہے یہ حدیث, یہ کہیں اور سے بھی ہم پیش نہیں کر رہے, باب تشہد سے ہم پیش کر رہے ہیں ناظرین. باب تشہد میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر اسے واجب قرار دیا جاتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. اب اگر آپ علماء اور عرفا کی سنیں, علماء خیر کی سنیں اور عرفا کی سنیں, تو ہلاک ہونے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں. ایک, یا تو آپ علی کا نام لے کر کے ہلاک ہو جائے, قتل کر دیے جائے, تقیہ میں ہوتا ہے, جو کہ تقیہ میں آپ مجھے انصاف کر کے بتائیں. پچھلے 9 ایپیسوڈ میں آقا نے یہی کہا کہ تقیہ ہے صرف علی ولی اللہ. بار بار اس بات کو جو ہم نے پیش کیا, اس پر اصرار کیا, اور آج سامنے آپ کے حدیث بھی پیش کر دی کہ تقیہ علی ولی اللہ پر ہی ہے. تو یعنی اور وہ دور ابھی جو 4 سفیروں کی بات ہو رہی تھی, امام زمانہ کے 4 سفیروں کی غیبت صغریٰ کے حوالے سے, وہ بھی ابھی آقا نے بتایا کہ وہ سخت تقیہ کا دور تھا, کہ خاص شیعوں کو پتا تھا کہ یہ امام سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے, کیونکہ امام کو غیبت میں جانا ہی پڑا اس دور کے حالات کی وجہ سے, اسی وجہ سے امام, تو وہ سخت تقیہ کا دور تھا. تو تقیہ کے دور میں شہادتین پڑھنے کی اجازت تھی. ادنا بھی جو کہا گیا وہ تقیہ کے دور کی وجہ سے کہا گیا. اب یہاں پر امام نے کہا کہ لوگ ہلاک ہو جاتے اگر اسے واجب قرار دیا جاتا. یعنی اب آپ فرض کریں کہ اگر تشہد میں تیسری گواہی جس طرح سے پہلی اور دوسری ہے, جسے ادنا کہا, تیسری گواہی بھی اگر واجب ہوتی, تقیہ کی اجازت نہ ہوتی, اور تقیہ کی اجازت نہ ہوتی, اور اگر واجب ہی ہوتی, بغیر تقیہ کے اگر واجب ہوتی,
تو 4 سفیر جو سب تقیہ کے دور میں تھے وہ بھی پڑھتے قتل کیے جاتے اور قتل کیے جاتے. تو یہ منشا تھا پروردگار کا کہ تقیہ کے دور کے اعتبار سے، کیونکہ شیعت میں تقیہ بھی ہے اور شیعت میں ولایت بھی ہے. کیا کہنا سمجھے آپ؟ جہاں تقیہ نہیں ہے وہاں ولایت جہاں ہے. تقیہ نہیں ہے وہاں بھی ولایت ہے، جہاں تقیہ نہیں ہے وہاں بھی. اور اس لیے بالاخفاء اور بالجہر کی بات بھی ہم پہلے پیش کر چکے. تو تقیہ کے دور کی وجہ سے آپ کو لیے شہادتین ادنا قرار دیا گیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ واجب قرار دیتے امام تو پھر لوگ ہلاک ہو جاتے. جی یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ولایت میں چھوٹ کہیں سے نہیں ہے. یہ ہم نے پیش کیا جو ہے وہ دائم الاسلام کتاب الایمان والکفر میں دائم الاسلام کا جو باب ہے جی. اس میں حدیث نمبر 13 سے ثابت کیا کہ امام نے کہا نماز میں چھوٹ ہے، شرطیں ہیں، روزے میں ہے، حج میں ہے، زکات میں ہے، مگر ولایت میں کسی صورت چھوٹ نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر ہلاکت کا ڈر بھی ہے وہاں بھی دل میں اقرار ہونا ضروری ہے. اور ایک بات میں ہر منکر ولایت سے کہتا ہوں جو تشہد میں ولایت کا منکر ہے، ایک پہلے کے ایپیسوڈ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایمانداری سے، قرآن تو نماز میں آپ سر پہ رکھ نہیں پائیں گے، اس لیے ایسا ہی تصور میں قرآن اپنے سر پہ رکھ کے تشہد پڑھیے. آپ جب آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ جس وقت آپ تشہد پڑھ رہے ہیں اور آپ 2 گواہیاں دے رہے ہیں جو کہ ادنا ہے، آپ اس کے آگے نہیں مانتے، لیکن میرا سوال ہے کیا اس وقت آپ کے دین اور نماز کی قبولیت کے لیے آپ کے دل میں مولا علی کی ولایت کا اقرار ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہر مقصر سے میرا یہ سوال ہے. آپ کے دل میں 2 گواہی دے رہے ہیں آپ، مگر آپ کے دین اور نماز کی قبولیت کے لیے آپ کے دل میں مولا علی کی ولایت کا اقرار ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو مقصر مرتے مر جائے گا مگر یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ نہیں ضروری ہے. اس کا مطلب ولایت کا ہونا واجب کے اندر بھی اوجب ہے. اب جو مولائی ہوتا ہے، جو 5 شجرے کا ہوتا ہے، جو صاحب عقل و علم ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب تقیہ نہیں ہے تو اقرار کے ساتھ اظہار بھی کیا جائے گا. بھائی یہ کون سی نئی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے اپنے ابا کا نام شامل کر لیا کہ انہیں اعتراض ہو گیا، کسی نے امی کا نام شامل کر لیا کہ اعتراض ہو گیا. بلکہ آپ اپنی امی ابا سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اعتراض ہے کیوں؟ سبحان اللہ. حالانکہ وہ علامہ محسن نقوی صاحب شہید کا جو شعر تھا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. تو بہرحال یہی بات ان پہ صادق آتی ہے کہ جو مولا کی ولایت کے لیے آلو پیاز کی بات کرے تو جا کے اپنے والدین سے پوچھے کہ میں آلو پیاز کیوں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین، یقیناً آج جتنے بھی سوال اور ان کے جوابات ہم نے آپ حضرات تک ہمارے اسکالرز نے پہنچائے، آپ اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے. جو حضرات مطمئن نہیں ہیں ان کے دماغ میں کوئی سوالات ہے جو جینیوئنلی وہ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے علمی سوال، علمی ہم خود سوال، تشنا ہے آپ کے علمی سوال. جی بالکل. تو وہ سوال ہمیں بھیجتے رہیے. وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ اعلان کر لیں، پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ دعا پہ آئیں. جی بالکل. ایک اعلان یہ سماعت فرما لے کہ انشاءاللہ 11واں ایپیسوڈ 11ویں قسط لے کر ہم ٹیوزڈے کو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ہماری گفتگو یہ رہے گی کہ کیا تشہد توقیفی ہے اور توقیفی کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. اور کل ہمارے ہندوستان میں انشاءاللہ 7 رجب کی شب ہے. دنیا بھر میں 7 رجب کی شب ہے، کہیں پر 8 رجب کی شب ہے، لیکن ہندوستان میں خاص طور سے 7 رجب کو جو ہے وہ آمد مولا عباس علیہ السلام تو اس حوالے سے انشاءاللہ ٹھیک رات کو 11 بجے ہم لوگ آپ حضرات کی خدمت میں بزم ولایت کا ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، جس میں جو ہے وہ مدہ حضرات مولا عباس کی شان میں آپ حضرات کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کریں گے. آپ اس میں بھی شرکت کریں انشاءاللہ. اور ٹیوزڈے کو 11واں ایپیسوڈ
بھی ہمارا دیکھیں جس میں ایک نیا ٹاپک لے کر ولایت ان نماز میں ہی ایک نئے گوشے سے جو ہے وہ ہم لوگ آگے بات کریں گے انشاءاللہ. آغا آپ دعا پڑھیں. جی، اور جو دوسرے ناظرین ہیں ان کے لیے میں بات عرض کر دوں کہ انشاءاللہ جن کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر 4 شعبان بھی تو منائی جاتی ہے، جی. تو انشاءاللہ 4 شعبان کو بھی ہمارا جشن منائیں، ہوگا، بالکل. اور جو 7 رجب کو مناتے ہیں وہ بھی جشن ہوگا. آئیے سرکار امام زمانہ کی دعا مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه فيها طويلا. اللهم محمد وآل محمد عجل فرجهم.